طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ سیاحت، سیر و تفریح۔ اب یہ دیکھیں، یہ تفریح پھر ایسا لفظ آ گیا۔ قدیم، بہت پرانا، رخ کرنا، کی طرف جانا۔ واٹر فال، آبشار۔ اب دیکھیں، یہ لفظ انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں واٹر فال، واٹر فال، لیکن اب جب اردو میں آ گیا ہے تو پھر ہم انگریزی تلفظ اختیار نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن اس لفظ کے معاملے میں ہم اس کو واٹر فال ہی کہیں گے۔ گمان، شک۔ قوس قزح، برسات میں آسمان پر سترنگی کمان۔ اب یہ چند ہی الفاظ میں بہت ساری باتیں آ گئیں۔ ایک یہ کہ قوس قزح صرف برسات میں بنتی ہے، چونکہ یہ ایسے الفاظ میں شامل ہے قوس قزح کہ آپ کو باقاعدہ اس کی ایک تصویر سی بنانی پڑے گی بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ برسات میں ہوتی ہے، آسمان پر ہوتی ہے، اور جیسے ایک کمان کی شکل ہوتی ہے، یعنی جیسے ایک بریکٹ کو الٹا کر دیں، چھوٹی بریکٹ کو، یا ہلال جیسے ہوتا ہے پہلی تاریخ کا چاند، تو اس طرح کی کمان بنتی ہے اور اس کے 7 رنگ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایسے بچے مل جائیں جنہوں نے قوس قزح کا نظارہ کیا ہوا ہو، تو آپ ان کو اس وضاحت میں شریک کر سکتے ہیں۔ دلکش، خوبصورت۔ دیکھیے محترم ٹیچر، میں نے آپ سے فارسی کی بات کی تھی کہ اردو کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے فارسی کی شد بدھ اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ اگر اس لفظ کا تجزیہ کریں تو دلکش، دل تو ٹھیک ہے سمجھتے ہیں آپ، لیکن کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا۔ کوئی ایسی چیز جو دل کو اپنی طرف کھینچے، اسے دلکش کہتے ہیں۔ ویسے یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ اگر اس کش کو آپ کش بنا دیں، یعنی کاف پر پیش ڈال دیں، تو یہ ہو جائے گا دلکش، جو دل کو مار دے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو دلکش ہے خوبصورت۔ معتدل، درمیانہ۔ اب یہاں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایک لفظ کے معنی بتاتے ہوئے کوشش کیجئے کہ اس لفظ میں سے کوئی نکلا ہو لفظ، یا وہ لفظ خود کسی اور لفظ سے نکلا ہو، تو اس کا تذکرہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب یہ لفظ معتدل ہے تو آپ ساتھ اس کے دوسرے لفظ کا بھی ذکر کر دیں گے تو اچھا ہوگا، اور وہ ہے اعتدال۔ تو معتدل وہ صورت ہوگی جس میں اعتدال ہوگا، درمیانہ، نہ زیادہ نہ کم۔